حضرت خواجہ سید محمد طیب شاہ علیہ رحمہ خانوادہ سادات کے ایک عظیم فرد تھے۔ آپ کے آباء و اجداد میں بڑے بڑے باکمال بزرگ ہو گزرے ہیں جن کا تقوی اور علم و فضل ضرب المثال تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت میاں حافظ قمر الدین علیہ رحمہ جید عالم اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر پلہڑی میں خطبہ جمعہ آپ کے بزرگ دیا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1250 ہجری بمطابق 1834 عیسوی کو موضوع پدہڑی میانی ضلع جہلم میں ہوئی۔ آپ نے قرآن مجید اپنے والد ماجد سے حفظ کیا اور ابتدائی درسی کتب کی تعلیم کے بعد جلندھر میں علوم متداولہ کی تحصیل و تکمیل کی۔ بعد از فراغت اپنے وطن میانی تشریف لائے۔ حضور شمس العارفین پیر سیال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کی شہرت سن کر سیال شریف حاضر ہوئے اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت خواجہ سیالوی کے زیر نگرانی سلوک و معرفت کی منازل طے کی اور ریاضت و مجاہدات کر کے اجازت و خلافت سے مشرف ہو کر مخلوق خدا کی خدمت اور رشد و ہدایت میں مصروف ہوئے۔ بے شمار مخلوق خدا کو راہ راست پر گامزن کیا۔ آپ کو اپنے شیخ طریقت سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ پیدل سیال شریف حاضر ہوتے اور لنگر کے امور کو بآسن و خوبی سر انجام دیتے۔ آپ نے اپنے شیخ کامل کے حضور درد و فراق سے بھرپور منظوم چٹھیاں لکھی جن سے آپ کی اپنے شیخ طریقت سے بے پناہ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ حضور پیر سیال غریب نواز آپ پر خصوصی شفقت و مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ علوم سے فراغت کے بعد اور اپنے شیخ کامل سے اجازت و خلافت کے حصول کے بعد آپ نے اپنے آبائی وطن میانی میں درس و تدریس اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ کی شہرت دور دور تک پہنچی۔ طالبان حق اور علم کے متوالے جوق در جوق آپ کے آستان پاک پر حاضر ہونے لگے۔ آپ کے اسلاف نے پدہڑی میانی میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے فرمان کے مطابق خطبہ جمعہ کا آغاز کیا تھا۔ بعد ازاں آپ نے بھی امامت و خطابت کا سلسلہ جاری رکھا۔ بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، گرد و نواح کے ہزارہا لوگ شرکت کرتے۔ آپ نہایت خوش اخلاق اور پابند شریعت تھے، نہایت پاک باز متقی اور پارسا تھے، جید عالم اور مفتی تھے۔ آپ کا فتویٰ علاقہ میں چلتا تھا۔ اپنے شیخ کے عاشق اور دیوانے تھے۔ آپ کی طبیعت جلالی تھی۔ عورت اور چھوٹے بچوں کو پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ آپ عربی، فارسی اور اردو کے نظم گو شاعر تھے۔ ایک مرتبہ عرس پاک کے موقع پر طوائف ناچ رہی تھی کہ کچھ ناجائز اور ناپسندیدہ حرکات سرزد ہو گئی، جس کے نتیجے میں مرکز مبارک میں لرزش پیدا ہوئی۔ یہ حالت رات کو 11:30 بجے سے دن کو 10 بجے تک رہی۔ قرآن خوانی کروائی گئی اور مرکز کو دوبارہ غسل دیا گیا۔ 2:15 بجے پھر حرکت شروع ہو گئی اور مغرب تک رہی۔ یہ واقعہ 1962 عیسوی کا ہے۔ اس دور میں جب حاجی عنایت اللہ گدی نشین جو حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کے مرید تھے اور حاجی برکت علی نے آئندہ کے لیے طوائف کا گانا مزار پر بند کروا دیا۔ آپ نے مختلف مقامات پر رشد و ہدایت اور تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 فرزند عطا کیے، حضرت مولانا شریف حسین شاہ، حضرت مولانا فضل حسین شاہ۔ حضرت مولانا سید شریف حسین شاہ جید عالم، ولی کامل اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ ان کی بیعت حضور مجاہد اعظم حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین علیہ رحمہ سے تھی اور خرقہ خلافت حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے عطا فرمایا۔ اپنی عمر مبارک کے آخری 14 سال سیال شریف میں گزارے اور حالت جذب انہی ایام میں طاری ہوئی۔ حضرت سید طیب شاہ صاحب کے مریدین جلندھر، لدھیانہ، لاہور اور جہلم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خصوصاً جلندھر میں آپ کی مریدین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بقول قاضی محمد حنیف
مقیم جہلم۔ جب آپ پدھری شریف میں علیل ہوئے تو آپ کے جلندری مرید مقیم نواں کوٹ لاہور آپ کو چارپائی پر پیدل لاہور لے گئے۔ علاج معالجہ ہوا۔ آپ کا وصال شریف یکم ربیع الاول 1320 ہجری بمطابق 8 جون 1902 کو ہوا۔ آپ کا مدفن پاک نواں کوٹ لاہور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کے مزار شریف کے انتظامات قریب ہی موجود خانقاہ حضرت سید فضل شاہ ولی علیہ رحمہ کے سجادہ نشین دیکھتے ہیں۔ بھادوں کے پہلے ہفتے میں آپ کا عرس شروع ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کو غسل دیا جاتا ہے، ہفتے کو ختم قرآن ہوتا ہے اور اتوار کو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مزار شریف کے ساتھ ایک مسجد ہے اور ایک مدرسۃ الطیب ہے جہاں بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ چونکہ آپ نے اپنی عمر شریف کا نصف حصہ جلندر میں بسر کیا، اس لیے آپ جلندری کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔